لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا عروس مملکت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا موضوع یقیناً بہت ہی لاجواب بے مثال اہل علم حضرات کے لیے اور جو قدردان ہیں ان کے لیے بہت ہی شاندار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے انسان اور جس کی مداومت سے انسان منصب ولایت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، بس انسان نفسانی خواہشات سے۔ پہلے ایک بات یاد رکھیں، عمل کوئی بھی ہو، کشف القبور کا ہو، معرفت ربانی کا ہو، یا محبت کا ہو، یا دشمن سے حفاظت کا ہو، یا نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کا ہو، کوئی بھی ہو، دو وسوسے پہلے اول تو چار وسوسے ہوتے ہیں، چار خطرے ہوتے ہیں، خطرات چار ہوتے ہیں۔ پہلا خطرہ نفس کا، دوسرا خطرہ شیطان کا، تیسرا خطرہ جناتی ہوتا ہے، اور چوتھا خطرہ ملکوتی ہوتا ہے۔ بہرکیف ان خطرات کے ذریعے انسان کے تقوی کا امتحان ہوتا ہے، مگر دو خطرے انسان کے ساتھ ہر وقت ہی رہتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے بیٹھے، تب بھی شیطان نماز پڑھنے یا اذان دینے کے لیے آپ جائیں، تب بھی دو خطرے آپ کو ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کسی سے سلام بھی کرے یا سنت کے مطابق کھانا کھائے۔ پہلا خطرہ ہوتا ہے خطرہ نفسانی، اور دوسرا خطرہ ہوتا ہے خطرہ شیطانی۔ یہ دو خطرے، ان دو خطروں سے محفوظ رہیں۔ اپنے قلب، اپنی نظر، اپنے ذہن کو پاکیزہ بنائیں، اور خصوصاً دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، ضرورت بھر دنیا کو استعمال کریں، اس سے زیادہ نہ۔ اور اب عمل کی طرف آتا ہوں تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر بات اچھی لگے تو آپ حضرات کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ دوست و احباب کو، اور فیس بک اور واٹس ایپ کے جو گروپ ہے، انسٹاگرام وغیرہ، وہاں ضرور شیئر کیجئے گا، اور سبسکرائب کر کے چینل کو لائک کر دیجئے گا، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے گا۔ آئیے عمل کی طرف۔ یہ مہینہ بہت مبارک ہے، چونکہ یہ مہینہ ثابت کا ہے، جو بھی عمل کیا جائے گا کامیاب ہوگا۔ کل بھی میں ایک عمل جناتوں کی دوستی کا ڈالنے والا ہوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا عمل ڈال رہا ہوں، اور اللہ کی دوستی ملی تو ساری خدائی حاصل ہو گئی۔ آپ بعد نمازیں، آپ چہارشنبہ بدھ کے روز بالکل عمل کی تیاری کر لیں۔ 15 روز ہو سکے تو بالکل خلوت تنہائی اختیار کریں۔ علماء کرام، ائمہ کرام جو منصب امامت پر فائز ہیں، وہ اپنے حجرے تک محدود رہیں، موبائل کا بالکل استعمال نہ کریں، تھوڑا بہت صرف سننے کے لیے استعمال کریں، نیٹ نہ استعمال کریں کہ اس میں ناجائز اور بیہودہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، دیکھنے جاتے ہیں کچھ اور دکھائی دیتا ہے کچھ۔ کرنا یہ ہے کہ بدھ کا دن گزار کر جو چہارشنبہ آئے گی، پاکیزہ لباس عطر میں بسا ہوا، اور حجرے میں اچھی خوشبودار اگربتی لگا کر، موٹی اور لمبی اگربتیاں بھی ملتی ہیں جو آدھا گھنٹے، 1 گھنٹے 40 منٹ، میرے پاس تو 4 گھنٹے والی بھی اگربتی ہیں، تو بہرکیف وہ جلتی رہتی ہے۔ اس طرح کی اگربتی کا انتظام کر لیں۔ ہر نماز کے بعد آپ کو 3000 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مگر لام کے مخرج کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ، اور ہا سنائی دے، اللہ اللہ کے چکر میں ہا غائب نہ ہو جائے جو اخیر میں ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 3000 مرتبہ، یہ ہو جاتا ہے 30 منٹ کے اندر۔ اب طریقہ سن لیں۔ جیسے آپ نے شروع کیا، نماز کے بعد بیٹھ گئے، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے، باوضو بیٹھ گئے، کھانا ہلکا کھائیں، جائز کھانا کھائیں، گوشت وغیرہ کا پرہیز رکھیں، بالکل رزق حلال اور صدق مقال کا خاص خیال رکھیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ورنہ ہر عمل بیکار ہے۔ یہ صدق مطلب سچی بات بولیں، اور بالکل رزق حلال کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کو ہفتے بھر کے اندر یا ہفتے کے بعد انشاءاللہ اچھی بشارتیں شروع ہو جائیں گی۔ درود شریف پڑھ کر عمل کے لیے سفید لباس پہن کر بیٹھ جائیں، ہو سکے تو سفید عمامہ لگا لیں، دروازے کو بند کر لیں، دروازے میں غیر ضروری سامان، فوٹو وغیرہ
یہ ساری چیزیں خرافات کی اور آواز کرنے والی نہ ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے صابن، شیمپو اور دواؤں کے ریپر میں فوٹوز لگے رہتے ہیں، ان کو بھی الگ کر دیں۔ اب آپ باوضو درود شریف پڑھ کے بیٹھ گئے، 21 11 7 5 3 مرتبہ جو بھی درود شریف پڑھنا ہو پڑھ لیں۔ اب آپ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ نور جو 18ویں پارے میں ہے، اس کی 35ویں آیت 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو درود شریف وغیرہ نہیں پڑھنا ہے، درود شریف تو یا اللہ کہنے سے پہلے ہی پڑھنا ہے۔ اب آپ کو 50 مرتبہ آیت 50 مرتبہ سورہ نور کی آیت نمبر 50 مرتبہ پڑھنی ہے، جو شیء علیم پر ختم ہوتی ہے اور اللہ نور السماوات والارض سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، اس طرح جلدی جلدی پڑھ لیں 50 مرتبہ۔ یہ ہو گیا۔ اب فوراً ہی بعد 2000 مرتبہ اور آپ یا اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد تسبیح کے دانے بھی گن لیں، فوراً درود شریف پڑھ لیں 7 بار، 3 بار، 5 بار، 11 بار، جتنی مرتبہ شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل ختم ہو گیا۔ اب آپ کوشش کریں کہ سو جائیں، یا پڑھنا ہے تو کوئی دینی کتاب پڑھیں، مسئلے مسائل کی کتاب پڑھیں، بزرگان دین کی حکایات و واقعات کی کتاب پڑھیں، نہ کہ موبائل دیکھیں۔ یہی کام فجر میں کرنا ہے، بالکل یہی کام ظہر میں کرنا ہے، بالکل یہی کام عصر میں کرنا ہے، مغرب میں کرنا ہے، عشاء میں کرنا ہے۔ مگر نماز پڑھا کر آئیں تو یہ کام حجرے میں کریں، کوئی آپ کو آواز نہ دے، کان میں روئی لگا لے، یا ایسی جگہ بیٹھیں کہ لوگ آپ کو نہ دیکھ سکیں اتنی دیر۔ یہ عمل مکمل جو ہے آیت مبارکہ اور درود شریف کے ساتھ جو ہے 1 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تو مجھ سے بھی کم وقت میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے۔ چونکہ ویڈیو لمبا ہو گیا، اس لیے کہ موضوع بھی بہت ہی بابرکت اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اب میں اپنی گفتگو یہی ختم کرتا ہوں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ واٹس ایپ کے ذریعے پوچھی جا سکتی ہے، مگر پوچھنے سے پہلے اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنی علمی لیاقت کیا ہے، آپ کی مطلب عربی وغیرہ اچھی ہے، مخرج اچھے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، کم از کم اتنا بتا دیں۔ اور اگر عالم حافظ ہیں تو اور اچھا ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کثیر، عمل نافع، علم صالح عطا فرمائے۔